السلام علیکم، میں ہوں فرحت عباس شاہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں لاہور ٹی وی۔ سیاسی پارٹی، بڑی سیاسی پارٹی ٹوٹ گئی، خاندان تقسیم ہو گیا، ڈالر کام دکھا گئے، اور زرداری صاحب جن کو ناز ہے اپنی ذہانت پر، اپنی پولیٹیکل شارپنس پر، یا آپ عام سادہ لفظوں میں کہہ لیں چالاکی پر، وہ کام دکھا گئی ہے۔ جب قومیں، کوئی بھی قوم، کوئی بھی معاشرہ جب اپنی ویلیوز سے منحرف ہوتا ہے تو پھر وہ پورا معاشرہ ایک افراتفری اور انتشار اور تقسیم در تقسیم کا شکار ہوتا ہے۔ یہ دیکھیں، جو میں اپنی ویڈیوز میں مسلسل کہہ رہا ہوں کہ دشمنوں کا سب سے بڑا وار یہ ہے کہ وہ توڑ پھوڑ کا شکار کرتے ہوئے افراتفری پیدا کرتے ہیں، چیزیں ٹوٹتی ہیں، اور یہ جو نظام ہے سرمایہ دارانہ، یہ اندر سے اتنا گل سڑ گیا ہے کہ اب یہ ایک دوسرے کو، سرمایہ پرستوں کو بھی جوڑنے میں ناکام ہو گیا ہے، اور وہ اندرونی تضاد کا شکار ہیں۔ یہ سرمایہ دارانہ نظام نے پاکستان کو اندر سے کھوکھلا کر دیا ہے، اور وہ خود سرمایہ داری نظام پر عمل کرنے والے، پیسے کے بلبوتے پر سیاست کرنے والے، اقتدار برائے اقتدار، اقتدار برائے اختیار، برائے دولت، برائے اقربا پروری، برائے یہ جو کرپشن ہے، یہ جو لوگ تھے وہ اب ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کو نوچ کھسوٹ رہے ہیں، خاندان تقسیم ہو گئے ہیں۔ چودھری شجاعت صاحب کو ہمیشہ سے نوابزادہ نصر اللہ کے بعد چودھری شجاعت صاحب ایسی شخصیت تھے، یا مولانا نورانی کے بعد، کہ جو بکھرے ہوئے لوگوں کو سمیٹتے تھے، ٹوٹی پھوٹی ہوئی دائیں بائیں آپس میں لڑنے والی پارٹیوں کو اکٹھا کر لیا کرتے تھے۔ جہاں پہ نیگوسیشنز کی ضرورت پڑتی تھی اسٹیبلشمنٹ کو، تو ان کو ایک ہی دروازہ نظر آتا تھا، چودھری شجاعت صاحب کا۔ لیکن، اور میں آپ کو اب ذاتی ان کے بارے میں بتاؤں کہ چودھری شجاعت صاحب انتہائی شریف آدمی، جوڑنے والے، دانا، روایات کے پاسدار، خیال کرنے والے آدمی ہیں۔ لیکن جب باپ یا بزرگ بوڑھا ہوتا ہے تو آج کل کی نوجوان نسل یا ان کے بعد آنے والی اولادیں جو ہیں، وہ ضروری نہیں ہے کہ باپ کی عزت کا، باپ کے وقار کا خیال رکھیں اور قربانی دیں۔ اور یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے کہ ڈالر پیسہ اتنی خوفناک چیز ہے کہ وہ برباد کر دیتا ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، زرداری صاحب جو ہیں، پیسہ پھینک تماشا دیکھ کے رول پر عمل کرتے ہوئے سب سے پہلے انہوں نے پیسہ دے دے کے تحریک انصاف کے لوگوں کو توڑا، ڈالر دکھائے اور ان کے بندوں کو منحرف کیا، اور ان کا سیاسی کریئر بھی تباہ کر دیا، ان کو زندگی بھر کے لیے لوٹے کا لیبل ان پہ چپکا دیا، اور ان کی سیاسی ساکھ بھی خراب کر دی، اور پارٹی کو تو نقصان انہوں نے پہنچا لیا، تحریک انصاف کو۔ لیکن وہ جو 20-25 لوگ ہیں، ان کو آپ دیکھیں کہ وہ ان کی اپنا کریئر سیاسی اور وہ ختم ہو گیا، حالانکہ وہ پہلے بھی کوئی اتنے شریف لوگ، یا یہ سارے دولت پرست لوگ سیاست میں آتے ہیں اور دولت حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں، ان کے لیے کاروبار ہے۔ یہ کاروباری سیاستدانوں نے، ناجائز کاروبار کرنے والے سیاستدانوں نے پیسے کو دیکھا اور ادھر بھاگ پڑے، اور ملک کا کسی نے نہیں سوچا۔ آج چودھری وجاہت صاحب نے، جو کہ بھائی ہیں چودھری شجاعت اور پرویز الہی صاحب کے، تو انہوں نے جو ہے وہ نئی پارٹی کا اعلان کر دیا ہے۔ کیوں کیا ہے کہ جی کواف لیگ چونکہ کھڑی ہو گئی ہے تحریک انصاف کے ساتھ، اس لیے ہم نئی پارٹی بنائیں گے، اور جب نئی پارٹی بنائیں گے تو ہمیں بھی کوئی کہے گا جی آپ ہمارے ساتھ ملیں، آپ ہمارے ساتھ ملیں، ہمارے راستے بھی کھلیں گے، کوئی نہ کوئی ہمیں فائدہ دے گا، کہیں سے ہمیں اگر نقصان ہونا لگے گا تو ہم دائیں بائیں ہو جائیں گے۔ اس سوچ کے تحت انہوں نے نئی پارٹی بنا لیا، اور وہ کوئی نظریاتی سیاستدان تو وہ کوئی نہیں ہے۔ نظریاتی سیاستدان تو اب عمران خان اب بنتا جا رہا ہے۔ پاکستان میں نظریاتی سیاست ختم ہو گئی ہوئی ہے، حتیٰ کہ جماعت اسلامی کیوں کمزور پڑی ہے سیاسی طور پہ، کہ وہ اپنے نظریے میں کمزور پڑی ہے، اور ان کو کھڈے لائن لگا دیا گیا ہے۔ اسی لیے وہ کبھی مہنگائی مار چھوٹی موٹی بیچارے بات کر لیتے ہیں، ورنہ وہ ایک مستحکم نظریاتی جماعت تھی۔ پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی بڑی دو نظریاتی جماعتیں تھیں، اور تیسری یہ مسلم لیگ بھی شروع میں بنی ہے۔ لیکن یہ قائد اعظم کے اور نظریہ پاکستان کی سوچ اور فکر سے، اور علامہ اقبال کی فکر سے یہ ہٹے اور یہ فارغ ہو گئے، اور پیسے کے پیچھے دوڑ پڑے، کیونکہ ان کو کیپٹلسٹوں نے، سرمایہ دارانہ نظام، IMF، ورلڈ بینک، امریکہ، لوٹ کھسوٹ، جنگیں، لوگ دوسرے ممالک کے وسائل پر قبضہ کرنے والے، کارپوریٹ کلچر، یہ جو کارپوریٹ اوپر والے ہیں،
اور جو کارپوریشن کمپنی ہیں ملٹی نیشنل کمپنی، یہ سارا تانا بانا سرمایہ دارانہ نظام کا ہے کہ چیزوں کو پرائیویٹ کرو، حکومت کے پاس یا عوام کی ملکیت میں نہ رہنے دو، سکول بھی تجارتی سکول بن جائیں، ہسپتال تجارتی ہسپتال بن جائیں، اور چیزیں پرائیویٹ ہوں، لوگوں کے پاس، حکومت کے پاس عوام کو دینے کے لیے کچھ نہ ہو، حتیٰ کہ سبسڈی بھی چھین لو، ٹیکسز اتنے لگاؤ کہ ہڈیوں میں سے نکال کے لے جاؤ سارا کچھ۔ تو یہ سرمایہ دارانہ نظام نے آج پاکستان میں کام یہ دکھایا ہے۔ زرداری صاحب چونکہ ان کے اس وقت پاکستان میں سب سے بڑا جو آپ کہہ لیں کہ ان کا ٹول، ان کا ایجنٹ، میں کہنا نہیں چاہتا لیکن بات یہی ہے کہ ان کے جو سب سے بڑا ایجنٹ ہے وہ سرمایہ دارانہ نظام کا، وہ زرداری صاحب ہیں۔ یہ وہ جماعت ہے جو نظریاتی جماعت تھی، جو ایک نظریے پہ بھٹو صاحب نے بنائی تھی، اور جو بے نظیر صاحبہ نے اپنے نظریے پہ اس کو رکھا اور اپنی جان قربان کی۔ اور آج جب سے وہ زرداری صاحب کے ہاتھ میں آئی تو اب وہ سارے کہتے ہیں کہ جو نقصان فوج امریکہ مل کے پیپلز پارٹی کو نہیں پہنچا سکے وہ زرداری صاحب نے پہنچا دی۔ کیا ساکھ رہ گئی ہے؟ آج یہ دونوں کو لڑا کے وہ کہہ رہے ہیں کہ اب پنجاب میں سیٹوں کے لیے ترس گئے ہیں زرداری صاحب، یہاں آ کر بیٹھے رہے ہیں، جوڑ توڑ تو کر لیں گے، خرید و فروخت کر لیں گے، لیکن خرید و فروخت کے نتیجے میں پیپلز پارٹی جو ہے وہ عوام کا ووٹ نہیں حاصل کر سکے گی۔ عوام میں مقبولیت فارغ ہو چکی ہے، اور وہ چور کا اور اس طرح کا، اور یہ سارا بلاول بیچارہ ایک نوجوان، ایک خوبصورت سیاستدان، ایک اچھے نظریے سے سامنے آ سکتا تھا، لیکن زرداری صاحب کی سیاست اور طریقہ طرز سیاست نے، طرز واردات نے بلاول بھٹو کا مستقبل بھی ہمیشہ کے لیے فارغ کر دیا۔ تو یہ انہوں نے زرداری صاحب نے ڈالر دکھائے، پہلے ان کو ساتھ ملانے کی کوشش کی، چودھری پرویز الہی ساتھ نہیں ملے، مونس الہی کا اس وقت جو کردار ہے وہ ایک شاندار اور قابل تحسین کردار ہے۔ اس نے کہا کہ جو بھی ہوگا مر جائیں گے، ہم اپنے ملک اور اپنے وطن کے لیے، اپنی عوام کے لیے عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ جو ہوتا ہے نا، ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے ہونا اور مفادات کو جوتے کی نوک پر لکھنا اور ٹھکرا دینا، یہ کریکٹر ہوتا ہے، سیاسی کردار ہوتا ہے۔ اور جس رہنما کے پاس سیاسی کردار نہ ہو وہ زیرو ہو جاتا ہے، وہ پھر ایجنٹ ہی ہوتا ہے کہ ادھر سے اسٹیبلشمنٹ کے آپ جوتے پالش کریں، کبھی وہ آپ کو وزیر بنا دیں گے، کبھی آپ سرمایہ داروں سے اور امریکیوں کے اور دائیں بائیں جو بڑی طاقتیں ہیں ان کے آپ کاسا لیسی کریں، ایجنٹ بنے، کبھی وہ آپ کو اقتدار میں لائیں گے، لیکن آپ پھر وہ ادھر ادھر تھوڑا پیسہ کمائیں گے، ٹائیں فج ختم، عزت حاصل نہیں ہوگی کبھی۔ چودھری صاحب کے حوالے سے میں اب بھی یہ میرا خیال ہے کہ ان کو شاید بچوں نے یا جو ارد گرد کے لوگ تھے انہوں نے شاید ان کو یہ فیصلہ نہیں کرنے دیا، کیونکہ وہ ایک وائز دانا آدمی ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ عمر کے اس حصے میں ان کو بڑی باوقار فیصلے کرنے چاہیے تھے، وہ فیصلے جو ملک کے حق میں ہوں، وہ فیصلے جو عوام کے حق میں ہوں، وہ فیصلے جو امن اور سلامتی کے ساتھ کھڑے ہوں۔ اگر وہ عمران خان کا ساتھ اگر یہ پورا خاندان مل کے دیتا تو آج جو ان کی پولیٹیکل ساکھ بننی تھی، جو امیج جو ہائی ہونا تھا قواف لیگ کا، پچھلے سارے گناہ دھل جانے تھے، پچھلی ساری چیزیں واش آؤٹ ہو جانی تھیں، اور ایک باوقار علم بلند ہونا تھا۔ سلام ہے، میں کہتا ہوں مونس الہی جو ہے، چونکہ وہ جوان ہیں، ابھی انہوں نے سیاست کرنی ہے، انہوں نے ٹھیک راستہ چنا ہے، وہ ایک باشعور لیڈر ہیں اور ایک بڑے باوقار آدمی ہیں۔ چودھری پرویز الہی کو بھی سلام ہے کہ اتنے لالچ، اتنے تھریٹس اور اتنی پریشانیوں کے باوجود وہ اپنے قدموں پہ کھڑے ہیں اور ہلے نہیں، ان کو متزلزل نہیں کوئی کر سکا، اور انہوں نے ان کو پنجاب میں ناکوں چنے چبوا دیے۔ ہو سکتا ہے کبھی یہ اسٹیبلشمنٹ کے اشاروں پر چلنے والی جماعت رہی ہو سکتا ہے کبھی انہوں نے مسلم لیگ سے کبھی کسی سے الحاق کیا ہو، لیکن اس وقت جو عوام کے دل میں ان کی محبت اور عزت ہے وہ پہلے کبھی نہیں تھی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ زرداری صاحب نے تو آپ یہ دیکھیں کہ پہلے ملک پر حملہ کیا، انہوں نے ملک کی معیشت برباد کر کے رکھ دی، اسٹیبلشمنٹ اور عوام کو آمنے سامنے لا کر لڑوانے کی کوشش کی، اور اس کے بعد آج ایک اگر سیاسی پارٹی نے ان کا ساتھ نہیں دیا تو انہوں نے اس پارٹی کو بھی توڑ دیا اور اس خاندان کو بھی تقسیم کر دیا۔ جس طرح آج ہم میں مرتضیٰ نہیں ہیں، جس طرح آج ہم میں بے نظیر صاحبہ نہیں ہیں، جس طرح آج بلاول بھٹو صاحب کا صرف چیزہ بن گیا، وہ ایک بات کرتے ہیں دنیا مذاق۔ میں نے بڑی دفعہ کوشش کی کہ بے نظیر بھٹو کے شہزادے یا بھٹو صاحب کے اس نواسے کی کوئی میں عزت سے کوئی بات کروں، آگے سے لوگ ان کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی بلاول بھٹو صاحب
یہ وزیر اعظم بن بھی گئے تو کیا کریں گے؟ ملک میں، سارے ملک میں لچک پیدا کر دیں گے. تو یہ تاثر ہے اس وقت. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی قوم جو ہے وہ ڈالر کو اپنا زندگی کا مشن بناتی ہے، اور جو بھی اپنی وزاداری چھوڑ دیتی ہے، اپنے ملک کی عزت کو ملحوظ خاطر نہیں رکھتی، وقار نہیں رکھتی، معیشت جو قوم اپنی معیشت مضبوط اپنے بلبوتے پہ نہیں کرتی، وہ اسی طرح تباہ و برباد ہوتی ہے جس طرح سری لنکا ہوا، اور ہم جس طرح اس خوفناک جہنم کے دہانے پہ کھڑے ہیں. تو یہ آج کی یہ ایک ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ اس سرمایہ دارانہ نظام نے ایک پارٹی پر حملہ کیا ہے، ایک خاندان پر حملہ کیا ہے جو متحد رہتا تھا ہمیشہ. اس خاندان کو تقسیم کر دیا ہے، اس پارٹی کو توڑ پھوڑ کر دیا اس کی. اب یہ اس میں یہ علامت ہی اس بات کی ہے کہ یہ اسی طرح یہ مثال ہے. ملک بھی ان کے لیے ایسا ہی کھلونا ہے کہ جب چاہیں اس کو اڈی مار کر اس کو پاش کر دیں، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں. لیکن عمران خان جس طرح ڈٹا ہوا ہے اور عوام کو جس طرح اب شعور آ گیا ہے، میرے خیال میں اب یہ ٹوٹ پھوٹ جو ہے نا، یہ رخ کرے گی پیپلز پارٹی کی طرف، یہ رخ کرے گی اب نون لیگ کی طرف، ان کے خاندانوں کی طرف رخ کرے گی. یہ بھی جو اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اب محترمہ مریم نواز صاحبہ کو جو ہے نا، وہ جب اوپر نیچے سے آئی ہے نا یہ ریبٹلز خود اپنی پارٹی میں سے، اور کوئی شہباز شریف صاحب بھی تو اندر سے یہی چاہتے ہیں. تو یہ ٹوٹ پھوٹ کیونکہ یہ کسی نظریے پہ نہیں کھڑے، یہ حق اور صداقت کے ساتھ نہیں کھڑے، یہ مفاد کے ساتھ کھڑے ہیں، اور مفاد پہ ہمیشہ لڑائی ہوتی ہے. تو یہ انشاءاللہ اب ان کی جو ٹوٹ پھوٹ ہے وہ ان کی طرف جائے گی. لاہور ٹی وی کو سبسکرائب کر لیجئے، اور ہماری ویڈیو کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، کمنٹ میں مشورے مجھے ضرور دیا کریں. بہت شکریہ آپ کا.